دیکھیں غازی الحنا مینا صاحب ہیں اب، ٹھیک. حنا مینا کے بارے میں سوالات بہت زیادہ نہیں بنتے، اس لیے اتنا پریشان مت ہوئیے گا، لیکن ان کے ایک آدھ دو مسرحیہ دیوان وغیرہ جو آئیں گے، روایات وغیرہ، تو ایک دو جو ہے شروع کے وہ یاد کرنا ہے ہم لوگوں کو. وہی سوالات اب تک بن رہے ہیں، بن گیا تو کام بن جائے گا. حنا مینا کی پیدائش جو ہوتی ہے 1924 میں ہوتی ہے، 2018 میں پیدائش 1924، اور وفات ان کے 2018 میں. پیدائش سوریہ کی ان کی، اور وفات ان کی دمشق، وہیں پر ایک ہی جگہ پر، یہ نہیں ہے. ان کے بارے میں دیکھیں، کاتب الکفاح والفرح الانسانیون وروائي سوری، یہ ان کا ایک طرح سے لقب ہو گیا. آپ کی یاد میں کاتب الکفاح والفرح الانسانیین یاد کر سکتے ہیں ان کے بارے میں، اس کو خاص لقب نہیں ان کا الگ سے. ولد فی اللاذقیہ فی حی المستنقع عام 1924، 1924 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے. کہاں؟ لاذقیہ میں. اور دمشق میں ان کی وفات ہوتی ہے 2018 میں. 1924 مارک ان کی وفات ہوتی ہے. ان کی تو پیدائش سے وفات کن کی ہے؟ مصطفیٰ لطفی منفلوطی کی وفات ہے نا 1924 میں، یاد تو ہوگا آپ کو. یس سر. اس کے بعد دیکھیے، امہ ماریانہ میخائیل ذکور ان کی والدہ کا نام ہے. عمل حلاقا وحمالا وبحارا علی السفن ومثلہ دراجات ومربی الاطفال وعامل فی الصیدلیہ. یاد ہوگا آپ کو اس کے بارے میں کہ یہ بندہ وہ ہے حلاقا وحمالا، یہ بوجھ اٹھاتا تھا. ٹھیک ہے، وہ کلی کے کام کرتے ہیں لوگ، بحار علی السفن، اور کشتیوں پر جو ہے سامان اٹھا کر کے یہ کرنا. وہ مسلم دراجات، اور سائیکل وغیرہ بنانا شاید یہ ہے. ومربی الاطفال وعامل فی الصیدلیہ، اور کیا بولتے ہیں میڈیکل میں کام کرتا تھا یہ. تو یہ ایک ہی بندہ ہے جس کو حمالا و حلاقا، ویسے آپ کو یاد ہی رہ جائے گا یہ، تو ایک اکیلا یہی بندہ ہے. ٹھیک، باقی اور آپ کو ایک اور کون آئے تھے جنہوں نے جرد زیدان نے اپنے والد کا ہاتھ بٹایا تھا 20 سال کی عمر میں، وہ پڑھنے کے لیے گئے تھے. اس کے علاوہ الیہ ماضی کا نام آپ کو یاد ہوگا، وہ بندہ بھی سگریٹ وغیرہ بیچا ہے شروع میں. تو بہت کم لوگ ہیں. تو حلاقا و حمالا والا یہی ہے اور کوئی نہیں ہے. دخل المعترک السیاسی الحزبی 12 من عمری، سیاست میں انہوں نے قدم رکھا تھا جب 12 سال کی عمر تھے. ان کے تین بیٹیاں، دو بیٹے ہیں، سلوہ طیبہ، سوسن، عمل. اتنا مت یاد کیجیے، ٹھیک، کتنے بیٹے بیٹیاں ہیں سب. دیکھیے، عمل فی دریۃ الانشاء دمشقیہ رئیس التحریر، اس میں جو رئیس التحریر کے طور پر کام کر چکے ہیں یہ 1951 میں. ساہم فی تاسیس رابطہ الکتاب السوریین، اور ساہم فی تاسیس اتحاد الکتاب العرب 1969. روایات فی الواقعیہ، ان کی جتنی روایات ہیں سب واقعیت پر مبنی ہیں. ابھی روایت آ رہی ہیں، وہیں سے یاد کیجیے گا، یہ سب پڑھ لیجیے بس. قال، اس نے کہا، لحمی سمک البحر دمائی ماء المالح سرائی ماء الفرش کان سراء حیات. ان کا کہنا یہ ہے کہ میرے جو گوشت ہے وہ کیا ہے، سمندر کی مچھلی کی طرح، اور میرا جو خون ہے وہ ہے ماء المالح. مالح کہتے ہیں وہ پانی جو نمکدار پانی ہو، تو اس کی پانی کی طرح. سرائی ماء الفرش کان سراء حیات، اور ان کی زندگی جو ہوگی وہ تتلیوں کی طرح شاید یہ کان سراء حیات، ایک کشمکش کی زندگی ہے. وہ ان کا قول ہے اور کچھ نہیں. ارسل قصصه الاولى الى الصحف الدمشقیہ، یہ جو پہلا قصہ لکھ کر کے دمشق کے اخبار میں بھیجے تھے یہ، تو وہیں پر شائع ہوا ہوگا. اس کے بعد دیکھیں، الف نحو 40 روایت اجتماعیہ من ابرزها المصابیح الزرق نہایت رجل الشجاع. اب دیکھیں آپ اس میں سے اگر یہی دو روایات کر لیتے ہیں تو آپ کے کوشچن میں آنے کا چانس ہے. دیکھ رہے ہیں کیا لکھا ہے، 40 روایت لکھا من ابرزها، جس میں سب سے اہم جو روایہ ہے ان کی دو ہے، المصابیح الزرق اور نہایت رجل الشجاع. تو اگر آپ دو ہی یاد کر لیں، ویسے تو دو ہی نہیں اور بھی یاد کریں گے آپ، لیکن یہ دو تو ہر حال میں یاد کر لیں، المصابیح الزرق اور نہایت رجل شجاع. تو کیا ہو جائے گا، آپ کا کام بن جائے گا. اگر اس میں سے آ گیا تو کام بن گیا آپ کا. اس کے بعد دیکھیں، معظم و روایات تدور حول البحر والی، چونکہ آپ نے دیکھا کہ یہ بندہ کلی کا کام کرتا ہے سمندر کے اوپر، تو اس واسطے ان کے اکثر روایات جو ہیں وہ کیا ہے، تدور حول البحر والی، وہ سمندر اور اس کے سمندر والوں کے ارد گرد گھومتا ہے، مطلب اسی کو موضوع بناتے ہیں. تو اس سے بھی یاد رہ جائے گا آپ کو، معظم و روایات تدور حول الحرب. حصل على جائزۃ الکاتب العربی، 2005 میں ان کو انعام دیا گیا تھا. علی الاکیاس جو ہے ان کی قصے قصیرہ سیرت و حنامینہ، علی الاکیاس ان کی سیر ذاتیہ ہے، یہ لکھ لیجیے، علی الاکیاس جو ان کی سیر ذاتیہ ہے. آپ نے ان کا لکھا غازی القصیبی صاحب کا حیات فی الادارہ ان کی سیر ذاتیہ ہے، تو حنامینہ کی لکھی علی الاکیاس ان کی سیر ذاتیہ ہے.
اور ان کی ایک اور بھی ہے شاید، کیف حملت القلم، وہ بھی ہے شاید، دو لکھ لیجیے گا ٹھیک، علی الاکیا سیرت ذاتیہ، اور دوسرا لکھ لیجیے کیف حملت القلم، یہ والا، یہ بھی ان کی سیرت ذاتیہ ہے۔ یہ کتابیں ہوگی، اب ان کی روایات دیکھیے۔ المصابیح الزرق تحویل الی مسلسل، اس کو ڈرامہ مسلسل بنا کر پیش کیا گیا ٹھیک۔ تو المصابیح الزرق کا پہلے یاد کر لیے، الشراء والعاصفہ یہ بھی یاد کر لیجیے، بھی روایہ ان کی، الیاتر، الانبسط البیضاء، حکایت بحار، نہایت رجل شجاع، تم تحول الی مسلسل احمد نفسلیس، اس کو بھی مسلسلات میں یہ کر دیا گیا ہے۔ تو اتنی اوپر کی 2 3 4 یاد کر لیجیے، بس کافی ہے۔ المصابیح الزرق کی یاد تھا، نہایت رجل شجاع یاد ہو گیا آپ کو، حکایت و بہار سمندر والا ایسے یاد رہ جائے گا آپ کو۔ الشراء والعواصف، شراء کا معنی بھی جو ہے نا بادبانی کشتی ہے، تو اگر یہ والا بھی یاد رہے آپ کو، بادبانی کشتی کی بات کر رہا ہے تو وہ کون بندہ ہوگا؟ حنامینا ہوگا۔ حکایت و بہار سمندر کی بات کر رہا ہے تو کون بندہ ہوگا؟ حنامینا ہوگا۔ یعنی کہ وہاں پر اگر چل جائے تو کام بن سکتا ہے، ویسے اوپر کی 2 4 کو یاد کر لیجیے گا، باقی ان کا ہے تو بہت سارا، تو کتنا یاد کیجیے گا؟ جتنا یاد ہو جائے بس اتنا یاد کیجیے۔ اصل جو یاتی میں نافذہ الشمس فی یوم غانم، اور ان کا نا وہ ہے، ان کی بھی ثلاثیہ ہے ٹھیک، ان کی ثلاثیہ اس کتاب میں الگ سے آپ لکھ لیجئے، ان کی ثلاثیہ کو کہتے ہیں ثلاثیہ حنامینہ۔ ایک ہے حکایت بحار، حکایت بحار ہو گیا یہ۔ دوسرا لکھیے الدقل، تیسرا لکھیے المرفع البعید، المرفع البعید یہ لکھ لیجیے، ابھی نیچے آ جائے گا سب ٹھیک، باقی یہیں سے لکھ لیجیے آپ۔ تو یہ بقایا سور، المستنقع، القطاف، الربی، حمایت زرقاء، حمایت زرقاء فی السحب، الولاء، فوق الجبل و تحت الثلج، پہاڑ کے اوپر اور اس کے نیچے، برف کے نیچے، حدیث فی بیتاخو، النجوم تحاکی القمر، القمر فی المحاق، عروس الموت السوداء، الرجل الذي يكره نفسه، الفم الكرزي، الذئب الأسود، الأرقش، حين مات النهد، صراع بين امرتين، حارة الشاہدین، البحر والسفینہ، المرصد، الدقل، الدقل یاد کر لیجئے، الدقل اور المرفوع البعید یہ دونوں اس میں سے ہے ٹھیک، الدقل اور المرفوع البعید جو ان کا ثلاثیہ میں سے ہے، اور ایک یاد کیا آپ نے اوپر حکایت و بحار، یہ 3 مل کر کے ثلاثیت و حنامینہ میں لکھ لیجئے گا آپ۔ اس کے بعد دیکھیے ماشاتو دمترو الرحیل عند الغرب، المرأة ذات الثوب الاسود، اتنی ساری کتابیں یا اللہ۔ کیف حملت القلم یہ بتایا تھا میں آپ کو، کیف حملت القلم اور علی الاکیاس یہ دونوں سیرت ذاتیہ لکھ لیجئے گا آپ۔ اور امرأۃ تجہل انہا امرأۃ، یہ ایسی ایک کتاب آئی تھی نسیت انی امرأۃ، کتنی سی آتی بتائیے تو، نسیت انی امرأۃ، جیسے امرأۃ تجہل انہا امرأۃ، ویسے نسیت انی، کتنی کتاب تھی نسیت انی امرأۃ، کنہیں کو یاد نہیں ہے؟ احسان عبد القدوس صاحب کی تھی، النار بین اصحاب امرأۃ عائلۃ ونصف مجون شرف قاطع الطریق۔ میں بہت ساری کتابیں، اس میں 40 روایت، 40 کو یاد کرنا نہیں ہے ٹھیک، تھوڑا بہت یاد کر لیجیے بس۔ ان کا ثلاثیہ ضرور یاد کیجیے گا، اور ان کی جو کچھ زندگی کے بارے میں وہ چیز معظم و روایات تدور حول البحر والاہلی، ایک تو یاد کر لیجیے، اور اس کے علاوہ علی الاکیاس ان کی سیرت ذاتیہ، کیف حملت القلم و سیرت ذاتیہ، اور شروع کی جو روایہ ہے مشہور، المصابیح الزرق، الشراء والعواصف، الیاتر، الانبوسۃ البیضاء، حکایت بحار، نہایت رجل شجاع، یہ سب کچھ روایہ آپ یاد کر لیجیے۔ 2019 والا میں بھی اتنا ہی لکھا ہوا ہے، زیادہ نہیں۔ انہوں نے سب سے پہلا جو مسرحیہ لکھا تھا اس کا نام ہے دون کیشوتیہ، یاد لکھ لیجیے آپ، پہلا مسرحیہ لکھیے، اول مسرحیۃ دون یہ ان کا پہلا مسرحیہ تھی، دون کیشتوتیہ ایسے ہی لکھ لیجیے، یہ مکتبہ سے چوری ہو گئی تھی، بعد میں ملی نہیں ان کو۔ باقی 2019 والے میں سیم اتنا ہی ہے، کچھ مزید ہے ہی نہیں وہاں پر۔
اور آپ لوگوں نے کچھ لکھا مزید تو بتائیے. سیف اللہ بھائی آپ لکھے.